أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام، محتممین حضرات اور عوام ساتھیوں، سب سے پہلے میں صدر وحدت المدارس الاسلامیہ جنوبی پنجاب حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب ملتانی کا اور جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب مولانا ولی اللہ صاحب کا، اسی طرح صدر شمالی پنجاب مولانا فرید احمد حقانی، جنرل سیکرٹری شمالی پنجاب قاضی لقاء المحسن صاحب، اور ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری پاکستان مفتی صابر صاحب، اور کنٹرولر ایگزامینیشن وحدت المدارس الاسلامیہ قاری شاد محمد صاحب، اور نائب کنٹرولر ایگزامینیشن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب شیخ الحدیث، اور آپ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین اعظام، محتممین حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر اس اجلاس میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے آپ نے اجلاس بلایا۔ میں آپ سب علماء کرام کا بہت بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ ہمیشہ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے مقصد پہ سوچتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہوگا، پھر اس مقصد کی حصول کے راستے اس پہ سوچتے ہیں کہ میں کس راستے سے اپنے مقصد پہ پہنچوں گا، اور تیسرے نمبر پہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے مقصد پہ پہنچنے تک جو موانع، جو راستے میں حائل واقع ہوتے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے اپنے مقصد پہ، اس پہ سوچتے ہیں کہ وہ موانع کیا ہوں گی کہ میں اس کو دور کروں اور اپنے مقصد پہ پہنچ جاؤں۔ انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ نے مبعوث فرمائے تو انہوں نے ہمیشہ اپنا مقصد اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کے راستے ڈھونڈی اور موانع سے اپنے آپ کو بچا دیا۔ موانع یہ پرایوں سے بھی ہوتے ہیں اور اپنوں سے بھی، پرائی بھی درمیان میں حائل واقع ہوتے ہیں اور اپنی بھی درمیان میں حائل واقع ہوتے ہیں، لیکن اپنوں میں جو زیادہ قریب ہو، یا باپ ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا بیوی یا شوہر یا چچا رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی کہہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر نہیں کہتے تو وہ انسان کو اپنے مقصد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے قرآن میں۔ باقی انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کیا،
لیکن یہ 24-25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو کیا، اگر آپ اس پہ سوچیں تو کسی کے مقابلے میں باپ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اس کا باپ کھڑا ہو گیا، کسی کے مقابلے میں بیٹا آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کنعان تھا، کسی کے مقابلے میں بھائی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کسی کے مقابلے میں بیوی آئی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا، کسی کے مقابلے میں شوہر آیا، جیسا کہ آسیہ کے مقابلے میں فرعون تھا، کسی کے مقابلے میں چچا آیا، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اس کے مقابلے میں ان کے چچے ابو لہب، ابو جہل اور وہ لوگ آئے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا، کرتے رہے اپنا کام، اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے اسباب استعمال کرتے رہے، کسی کا پرواہ کیے بغیر نہ باپ کا لحاظ کیا، نہ بیٹی کا لحاظ کیا، نہ بھائیوں کا لحاظ کیا، نہ بیوی کا لحاظ، نہ شوہر کا لحاظ، اور نہ اپنے چچوں اور چچیروں کا لحاظ کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایک سبق سکھایا، لیکن جس نے اخلاص سے کام کیا ہے، ہمیشہ جب وہ دنیا سے چلا تو لوگ افسوس کر رہے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا۔ حضرت یوسف آئے تھے، آپ لوگوں نے نہیں مانا، جب وہ وفات پا گئی تو پھر آپ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہیں بھیجے گا، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا، پھر لوگوں نے افسوس کیا۔ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنت، اگر قرآن و سنت کی خدمت ہمیں ملی ہے تو یہ ہمیں پنجاب سے اور سندھ سے ملی ہے۔ میرے والد صاحب کا استاد حضرت مولانا شیخ المشائخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تھے، میرے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تھے، جو اپنے ساتھ عبید اللہ ابن اسلام لکھتے تھے۔ ہمیں اگر قرآن و سنت کی خدمت ملی ہے تو سرزمین پنجاب اور سرزمین سندھ سے ملی ہے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت العلامہ مولانا سعید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ کے کروڑوں رحمت ہو ان پہ، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم کئی ساتھی تھے پنجاب میں، لیکن ہم نے جو کام کیا ہے، اکیلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نے پٹھان بیلٹ میں جو کام کیا ہے وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ وہ معترف تھی اس کی۔ پنجاب میں الحمدللہ شیخ القرآن مولانا عبدالغنی جاجوری رحمہ اللہ، قاضی عصمت اللہ شیخ التفسیر والحدیث قاضی عصمت اللہ صاحب نے بہت کام کیا تھا۔ پنجاب میں حضرت العلامہ مولانا احمد سعید خان صاحب نے بہت کام کیا تھا توحید و سنت کا۔ پنجاب میں ہمارے اکابرین تو چھوڑ دے، ان کے شاگرد اور ان کی مرید، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور الحمدللہ ان کی جگہوں پہ اب بھی کئی شیخ القرآن بنے ہیں۔ ان کے اولاد میں سے مولانا مفتی محمد صاحب کا درس قرآن ہے، اور ہزاروں شاگرد ہیں ان کے اور ان کے بھائیوں کے۔ الحمدللہ علامہ احمد سعید خان صاحب کے بیٹے
قرآن کریم اور حدیث کی خدمت کر رہی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو نسلوں تک آباد رکھے۔ پنجاب میں قاضی عصمت اللہ صاحب کے اولاد حضرت مولانا قاضی لقاء المحسن صاحب، میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے ان کی خدمت پہ۔ اسی طرح الحمدللہ پنجاب میں بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی صحیح خدمت کرنے والے اور کر رہے ہیں۔ مجھے یہ پتہ ابھی تک پورا نہ تھا، لیکن جب میں نے وحدت المدارس الاسلامیہ کی بنیاد رکھی اور ان کی اجلاسیں بلائی، ہم تو مرکزی اجلاس بلاتے تھے اور اس میں چند بندے آتے تھے اور ان کو بھی رگڑا دیا جاتا تھا اور وہ واپس خفا ہو کے چلے جاتے تھے۔ میں حیران تھا کہ پنجاب میں کیوں کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب مجھے پتہ لگا کہ پنجاب میں کام کے سی بھی زیادہ ہو رہا ہے، ساتھی بھی بہت زیادہ مخلص ہے، عوام بھی مخلص ہے، علماء بھی مخلص ہے، مدرسین بھی مخلص ہے، لیکن ان کو رہنما نہیں ملتا، صحیح رہنما۔ شیخ القرآن قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیخ القرآن قدم بڑھاؤ، ان کے سروں شیخ القرآن قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جید امامنا جید فی التوحید رئیس المفسرین شیخ الوانی رحمہ اللہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ شیخ محمد طاہر پنپیری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، سند المحدثین قاضی شمس الدین، قاضی عصمت اللہ صاحب، امام انقلاب، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی حکومتیں پنجاب کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں۔ پنجاب کے لوگ بڑے متحرک ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کو داد دے، ان کو شاباش دے۔ تو میں نے یہ تہیہ کیا، اگرچہ بہت سارے علماء کرام مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، میں خادم ہوں آپ سب کا۔ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم قدم بڑھاؤ، آپ قدم بڑھائیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ۔ قیدنا جید قیدنا جید شیخ القرآن تیرا ایک اشارہ۔ میرے والد صاحب زندہ تھے، اسی زمانے میں ہم نے کے میں نوجوانوں کی طلبہ کی تنظیم بنائی تھی، طلبہ توحید و سنت، اور اس کا مجھے امیر بنایا گیا تھا۔ والد صاحب کے وفات کے بعد مجھے امیر بنایا، تو جب بھی اجلاس میں مجھے امیر صاحب کہا کرتی تھی، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیسی بہت بڑی پیر، بہت بڑے بزرگ مجسم سنت، جو سنت کے بڑے تابعدار تھے، ان کی شکل و شباہت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساری چیزیں سنت کے مطابق تھی۔ وہ مجھے حضرت الامیر کہتے تو میرے پیشانی پہ پسینہ آتا تھا کہ میں تو ان کے بیٹے تو درکنار 90 کی عمر میں ہوں اور مجھے حضرت الامیر کیوں کہتے۔ کئی دفعہ میں نے اکیلی حضرت شاہ صاحب کو کہا کہ حضرت مجھے بیٹا کہتے رہو، مجھے امیر نہ کہتے رہو، لیکن پھر بھی وہ اتنا محبت کرتی تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ جماعت کیسی ترقی پائے گی، کیسے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گی، تو موقع بہ موقع میں سوچتا تھا ہماری جماعت کے 4 جھنڈے تھے، میں نے ایک بنا دیا، لیکن وہ ایک جھنڈا بھی نہیں مانا۔ 10 سال مجھے اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ اس جھنڈے میں تبدیلی کر دی تو پھر مان لیا، حالانکہ جھنڈا تو میں نے جماعت کو کے لیے بنایا تھا۔ میں نے نوجوانوں کو منظم کیا اور میرا مقصد یہ تھا کہ 10-15 سال بعد یہ نوجوان آگے لے آئیں گے اور یہ جماعت چلائیں گے اور ہم
دیکھتے رہیں گے، لیکن ان نوجوانوں کو ہماری جماعت کے مقابل بنا دیا گیا پنجاب میں۔ پھر میں سوچتا رہا کہ چلے اپنے مدارس کو منظم کیا جائے۔ کئی اجلاسوں میں نے مشورے لیے، میں نے اجلاسوں میں یہ بات رکھی کہ جماعت کے مدارس کو منظم کرنا چاہیے۔ کسی نے اس پہ کوئی پرواہ نہیں کیا اور نہ قدم اٹھایا، بلکہ جب بھی اجلاس ختم ہوتا تھا بات ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میں اکیلا کر لوں گا، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کوشش شروع کی، الحمدللہ وحدت المدارس الاسلامیہ کا بورڈ بن گیا۔ جب یہ بورڈ منظور ہوا تو میرے پاس وفاق المدارس کے کچھ علماء آئے، جو ہمارے KPK کا صدر تھا، دوسری تھی، سارے جاننے والے ہیں۔ میں نے اس کی مہمان نوازی کی، عزت و احترام کیا، بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ جب ہم بیٹھ گئے میرے ڈیرے پہ تو مجھے کہنے لگے ہم گلہ شکوہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے وحدت المدارس الاسلامیہ بنا دیا۔ تو میں نے مسکراتی ہوئی کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، آپ گلے اور شکوے کے لیے، تو یہ تو آپ کے مقابلے کے لیے نہیں، یہ تو میں اپنے جماعت کو منظم کرنے کے لیے میں نے کیا ہوا ہے۔ تم لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ مجھے یہ پتا نہ تھا کہ پرائے تو درگاہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ میں نے الحمدللہ بورڈ منظور کیا، اور الحمدللہ دوسرے بورڈوں میں حفظ، ناظرہ اور ترجمہ کی امتحانات نہیں، اور ہمارے بورڈ میں ترجمہ کا بھی امتحان ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ ہم سے سبق سیکھیں گے اور وہ کر لیں گے، اور آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ انہوں نے 20 سال میں جو ترقی کی تھی، الحمدللہ ہم 3 مہینے میں اسے آگے چل گئے۔ ان کے پاس 20 سال میں جتنے مدارس آئے تھے، الحمدللہ ہمارے پاس یہ 5-6 مہینے میں 4000 سے زیادہ مدارس الحاق ہوا ہے۔ ان کے پاس جو امتحانات والے لوگ ہیں، ہمارے پاس امتحان دینے والے 20,000 سے زیادہ ان کے فارم آ پہنچے ہیں دفتر میں۔ 12 بندے ہم نے کام کے لیے رکھے ہیں کمپیوٹر پہ، اور وہ کام کرتے ہیں، کسی کو 40,000 کسی کو 20,000 تنخواہیں دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، لیکن میں نے جماعت کے اوپر کوئی بوجھ 1 پیسے کا بھی نہیں ڈالا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں پہ احسان نہیں، یہ میرا کام ہے، میرا مقصد ہے، اور اپنا مقصد ہم انشاءاللہ پورا کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کی پرواہ کی بغیر اپنا کام چلاتے رہیں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف پہنچی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو امیر صاحب نے کیوں کر دیا، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ہاتھ اور مجھے مضبوط کر دیا، میرے ساتھ معاون بن گئے، اب وہ شور مچاتے ہیں کہ ہم فلاں کو نکالیں گے، فلاں کو نکالیں گے۔ نکالو جو تمہاری جماعت ہو، اس سے نکالو، جو میری جماعت ہے انشاءاللہ اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ قدم بڑھائیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ میں تو حیران ہوں کہ جنوبی پنجاب میں اور ایسا اجلاس، آپ یقین جانے میں نے 6-7 گھنٹے سفر کیا، میں 4 بجے گھر سے نکلا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا تھکاوٹ نہیں، میرا 64 سال عمر ہے، میں کوئی جوان بھی نہیں ہوا، اب تو الحمدللہ داڑھی بھی سفید ہو، لیکن مجھے ذرہ بر تھکاوٹ نہیں ہے۔ میں کام کا بندہ ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آدمی اپنے غلام کو بیچ رہا تھا،
بازار میں تو غلام نے پکار کے کہہ دیا ازاؤنی و ای فتن ازاؤ، میں کام کا بندہ ہوں اور کام کے بندوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزی یقی ہے، کنجش کے فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ہم کام کریں گے انشاءاللہ، جو لوگ کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو کام کرنا نہیں چاہتے، صرف میں فلاں کا جانشین ہوں، میں فلاں کا جانشین ہوں، جانشین کیا چیز ہے؟ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے کا احترام نہیں کرتے، تمہارا کیا کریں گے؟ ہم حضرت ابراہیم کی باپ کا احترام نہیں کرتے، تمہارا کیا کریں گے؟ ہمیں مقابلے پہ نہ لے آئے، ورنہ پھر مقابلہ بڑا تمہارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہم عادی ہیں اس کے۔ لیکن محمد سعید خان ملتانی کے حقیقی بھائی مولانا طیب طاہری، بے شک انشاءاللہ میں آج بہت خوش ہوں کہ جس طرف میں دیکھتا ہوں سارے علماء کرام ہیں، خطباء اعظام ہیں، محتممین حضرات ہیں، عوام تکڑے تکڑے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ وحدت المدارس کے نام سے ہم مدارس کے اتحاد کا کام بھی کرتے رہیں گے، اور یہ وحدت جو ہے یہ صرف اشاعت و سنت کا ہے۔ مجھے ہزاروں لوگوں نے، دوسرے جماعتوں کے لوگوں نے درخواستیں کی کہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دیں، میں نے کہا نہیں، یہ ہم نے صرف اشاعت کے لیے بنایا ہے، یہ اشاعت کا ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑے بڑے جلسے رکھیں گے، کام کرتے رہیں گے، توحید و سنت کی خدمت بھی کرتے رہیں گے، اور جماعت کے مدارس کو بھی انشاءاللہ منظم رکھیں گے اور کام کرتے رہیں گے کسی کی پرواہ کیے بغیر، اور اپنا مقصد جو توحید و سنت کی اشاعت ہے اس کے لیے ہم راستے ڈھونڈتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان